السلام علیکم دوستو، ایجوکیشن فار آل فورم کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر لیٹسٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر فیصل۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ہم نے آخری میٹنگ NCOC میں کی تھی 18 اپریل کو، اور جس میں یہ فیصلے کیے گئے تھے کہ امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اس دن سے لے کے آج تک 27 اپریل تک بہت تیزی سے بیماری میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ شاید ہم ایک ایسی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں مختلف ایریاز کا جہاں زیادہ انفیکشن ہے اس کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے، تو لہٰذا ایک فیصلہ جو کیا گیا، اور یہ فیصلہ متفقہ طور پہ سارے وزراء اور چیئرمین اسد عمر کی صدارت میں یہ فیصلے ہوئے کہ مڈ جون تک، یعنی کہ 15 جون تک سارے کے سارے امتحان جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے، یعنی کہ آج سے لے کے 15 جون تک کوئی بھی امتحان جو ہے نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 9, 10, 11, 12 کے امتحانات مئی کے آخر میں شروع ہونے تھے، اب وہ مزید ملتوی ہو گئے اور وہ 15 جون تک کوئی امتحان نہیں ہوگا، اور پھر حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے، اور اس کے مطابق مڈ مئی میں یا مئی کے تیسرے ہفتے میں دوبارہ بیماری کا جائزہ لے کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ان امتحانات کو اور آگے لے کے جانا ہے یا ان کو شروع کرا دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جون 15 کے بعد امتحانات شروع ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جولائی میں اور اگست کے کچھ حصے تک بھی جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو میں بعد میں بتاؤں گا کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے کیسے ایڈجسٹ کیا ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ جو امتحانات کینسل کیے، او لیول کے امتحانات جو ہیں وہ اب اکتوبر نومبر کے سائیکل میں ہوں گے، اور اسی طرح جو اے اور AS کے امتحانات ہیں وہ اکتوبر نومبر سائیکل میں ہوں گے، اور جو پاکستانی یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں بچے، ان کے لیے ہم انشور کریں گے کہ جنوری تک ایڈمیشنز جو ہیں وہ ہوتی رہیں تاکہ بچوں کو ایڈمیشن میں اور یونیورسٹیز میں جانے کے کوئی پرابلم نہ ہو۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک ایسا طبقہ رہ جاتا ہے بچوں کا کہ جو مختلف مجبوریوں کی وجہ سے اگر وہ ابھی امتحان نہیں لیتے تو پھر ان کا سال ضائع ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر بہت غور و فکر کیا گیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ A2 کے وہ چند بچے جن کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ آگے نہیں، سپٹمبر سے آگے اپنا امتحان نہیں لے جا سکتے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ A2 کے بچے جو اکتوبر نومبر کے سائیکل میں امتحان دیں گے، ان کی ایڈمیشن پاکستانی یونیورسٹیز میں ہم انشور کریں گے کہ جنوری تک ہو جائے۔ لیکن جو کچھ چند بچے ایسے ہیں جو کہ امتحانات اگر ملتوی ہوتے ہیں تو ان کا سال ضائع ہوتا ہے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے سب منسٹرز نے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ڈیٹ شیٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق امتحان دینے کی سہولت فراہم کی جائے، یعنی کہ ان کی سہولت کے لیے یہ خیال رکھنے کے لیے کہ ان کا سال ضائع نہ ہو، جو بچے ابھی ضروری ہے جن کے لیے امتحان لینا، تو وہ امتحان A2 کا جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ سوموار کے بعد کسی وینیو میں 50 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو سکولز ہیں ان کو وینیو بنایا جائے، یا جو ایگزسٹنگ وینیوز ہیں ان میں تعداد کم کی جائے اور 50 تک لے کے آیا جائے، تاکہ جو چند ہزار بچے امتحان، میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ جو ٹوٹل A2 کے بچے ہیں وہ تقریباً لگ بھگ 20,000 کے قریب ہیں، ان میں سے بیشتر تو ایسے ہوں گے جنہوں نے پاکستانی یونیورسٹی میں جانا ہے، ان کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اکتوبر نومبر میں امتحان دیں اور جنوری میں پاکستانی یونیورسٹیز میں داخلہ ہو جائے۔ لیکن وہ اس کے بعد
جو تھوڑے بچے بچتے ہیں جن کی کوئی مجبوری ہے تو ان کے لیے جہاں پہ امتحانات ہوں گے وہاں 50 سے زیادہ بچہ نہیں ہوگا. اور اس کے باہر کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ باہر تھوڑا سا جمگھٹا ہوا, باہر وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز تعینات کی جائیں گی تاکہ وہاں پہ کوئی جمگھٹا اور ایسا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو. یہ مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں کوئی بھی فیصلہ آسان نہیں ہوتا. اس سے یقیناً بہت سارے والدین کو تسلی ہوگی کہ بچے جو ہیں وہ ان دنوں میں جب کہ کووڈ ہے بڑے زوروں پہ تو وہ امتحانات کے لیے نہیں جائیں گے, اور جن کی مجبوری ہے ان کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہے. تو یہ ایک کلیکٹیو اسپرٹ میں ہم نے جو بہترین سمجھا ہے بچوں کی مستقبل کی خاطر وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. اگر زیادہ تر بچے جو ہیں, اور جیسے پہلے کیوریج اعلان کر چکا ہے کہ جو بچے اکتوبر نومبر میں جو ملتوی ہو رہے ہیں کوئی ایکسٹرا چارج کوئی ایکسٹرا فی جو ہے وہ نہیں لی جائے گی, اور مختلف اور بھی کنسیشنز دیے ہیں وہ بھی سارے اپلیکیبل ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے, اور اس میں اب یہ ہے کہ ہم جو مڈ میں ویسے تو عمومی طور پہ تقریباً روز صحت کی حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے, لیکن ایک فارمل ریویو جو ہے وہ 15 مئی کے بعد ہوگا جس میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا صورتحال ہے. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.